حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ جہاں اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کرتے تھے، اپنے بارے میں دعا کیا کرتے تھے، وہاں اپنی پوری عبادی والوں کے لیے بھی آپ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ میری بستان کی عبادی کو، میری اہل بستان والوں پر اپنا کرم و فضل نازل فرما۔ اسی طرح ایک دن لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ یا بایزید بسطامی کہ آپ جس بستی کے لیے ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے ہیں، آج آپ کی وہ بستی تباہی کا شکار ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے، کس وجہ سے آج وہ تباہ ہو رہی ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا بایزید، اس بستی کے اندر ایک عورت رہتی ہے جو لوگوں کے ساتھ غلط قسم کے کام کرتی ہے، ان سے پیسے وصول کرتی ہے اور زنا کرواتی ہے، اور زنا کے افعال کا اس نے اڈا لگایا ہوا ہے۔ جب بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کو یہ خبر پہنچی تو آپ وہیں سے چلتے آپ نے اس عورت کے مکان کے سامنے آ کر اپنا آرام گاہ آپ وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ جب بایزید بسطامی علیہ الرحمہ وہاں آ کر صبح کے وقت بیٹھے، فجر کے وقت بیٹھے تھے، فجر گئی، ظہر گئی، عصر گئی، حتیٰ کہ 5 نمازیں وہیں گئی۔ مغرب کے ٹائم وہ عورت اپنے مکان سے نیچے اتری، اس نے کہا اے اللہ کے بزرگ، آپ کو بیٹھنے کے لیے اور کہیں جگہ نہیں ملنی؟ آپ کہیں اور جا کر بیٹھ جاتے، میرے مکان کے سامنے ہی آپ نے بیٹھنا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا آپ نے میری گاہکی ختم کر دی، میرے پاس آج کوئی کسٹمر نہیں آیا۔ جب اس نے یہ کہا تو آپ نے فرمایا آج آپ کا گاہک میں ہوں، آج آپ کا کسٹمر میں ہوں۔ تو اس نے کہا تو مجھے کیا دے گا؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ تجھے ایک رات کا جتنا دیتے تھے ان کا 2 گنا میں آپ کو دوں گا، ان کی ڈبل فیس میں آپ کو دوں گا۔ وہ اس بات پر ایگری ہوگی، رضامند ہوگی۔ آپ نے فرمایا چل اپنے مکان میں۔ وہ اپنے مکان کی طرف چلی، پیچھے بایزید بھی جا رہے ہیں اور دل ہی دل میں یہ خیال کر رہے ہیں کہ آج اگر بایزید ناکام ہو گیا تو پھر پہلے تو بستی والے تھے، آج بایزید بھی ذلت کا شکار ہو جائے گا۔ جب یہ خیال کر رہے ہیں، چلتے اس کے مکان کی طرف حتیٰ کہ کمرے کے قریب پہنچ گئے۔ اس عورت سے فرمایا کہ جاؤ غسل کر کے آؤ۔ وہ عورت گئی، غسل کر کے پاک صاف ہو کر آ گئی، وضو کمپلیٹلی طور پر کیا اور آ گئی۔ آپ نے فرمایا ایک جائے نماز لایا جائے، جائے نماز بھی وہ لے کر آئی۔ آپ نے فرمایا کہ اب یہاں جس طرح میں کروں اور جو فعل میں کروں وہی فعل تم نے بھی کرنا ہے۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ مصلی پر کھڑے ہو گئے، آپ نے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ باندھی، اس کے بعد ثنا پڑھی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا پڑھی۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، کوئی اور صورت ملائی، رکوع کے اندر چلے گئے۔ جب رکوع کے اندر گئے تو دل میں یہ خیال آیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالکہ آج بایزید بسطامی کو کامیاب کر دینا۔ جب دل کے اندر یہ خیال کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آرزوئیں کر رہے ہیں، حتیٰ کہ قیام کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ کھڑے ہونے کے بعد ربنا لک الحمد بھی کہا۔ جب سجدے میں گئے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک مولا، یہاں تک لانا تیرے بندے بایزید کا کام تھا اور اس کے دل کے قبلے کو تبدیل کرنا مالک تیرا کام ہے۔ اتنی عرض کرنی تھی کہ اللہ رب العزت نے اسی زانیہ عورت کا، وہ جو ایک فاسقہ اور فاجرہ عورت تھی، اللہ پاک نے نیک اور صالحات مومنوں کا اس عورت کو سردار بنا دیا۔
اس عورت کو اللہ پاک نے بہت بڑے ولایت کے منصب پر سرفراز فرما دیا، پھر ہم کیوں نہ کہیں نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔